یہ تب کی بات ہے جب میں 9 برس کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر فاصلے پر میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا تھا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصلیں اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا رکھ دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ خود اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پہ چچا کے ہاں جاتے تھے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب تھا۔ ہم کچھ گھنٹے چچا کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کر واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں داخل نہیں ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں سرے سے ہی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس سپہر جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو مجھے فارم ہاؤس میں داخل ہونے کا موقع مل ہی گیا، تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور ہو رہی ہوتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے چوبی دروازے کا ایک پٹ کھلا، جس سے چند قدم کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر و بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پاتے ہوئے خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچنے کے بعد دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، اور بما مشکل تمام دروازہ صرف اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکتی۔ چند لمحوں میں فارم کے اندر تھی۔ واو! فارم پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فکرے جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا رکھنا چاہے گا؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں، جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے ہوئے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدار لگ رہے تھے۔ سبزی کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی احاطے کے 24 دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی موجود نہ تھا۔
यकीनन सब जानवरों को इस वक्त अहाते की पुश्त पे चरने के लिए छोड़ा गया होगा, मैंने सोचा। सामने मौजूद सबसे बड़ा हट का दरवाज़ा खुला था। उस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खिलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे के वसत में रखा। उसे तरपालों से मुकम्मल तौर पर ढक दिया गया था। ये ढेर काफ़ी बुलंद था और छत से थोड़ा ही नीचे था। इसी वक्त मुझे न जाने क्या सूझी कि मैंने इस ढेर पर चढ़ने का फैसला किया। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं इस कोई चोटी से छत को छू सकती हूँ या नहीं, और यूं मैंने एक तरफ से भूसे के ढेर पर चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पे चढ़कर मैंने छत को छुआ ही था कि दाएं जानिब से उभरने वाली कोई तेज कड़ी आवाज़ों से कमरा खामोशी टूट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा है। मैंने तेजी से चेहरा घुमाकर इस जानिब देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने था। वो जो कुछ भी था, दीवार के एक कोने में सुकड़ा सिमटा दीवार की जानिब मुंह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को कुरेद रहा था, और उसी वजह से वो मकरू आवाजें पैदा हो रही थी। वो मखलूक जर्दी माइल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसानों की तरह था, मगर जैसे इसके वजों में गोश्त एक रेशा भी न था, बल्कि पीली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर ही लिपट गई थी। मैं इस जी रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा देख सकती थी। ये मंजर इतना मकरूह था कि मुझे बेइख्तियार उबकाई आ गई। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल ऐसे धक धक करने लगा जैसे पसलियां तोड़ते हुए सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। उस चीज की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़े से पीटा गया हो। मैंने अपने वजूद के एक एक खुलिये की ताकत अपनी टांगों में जमा की और जितना तेजी से मुमकिन था ढेर से दूसरी तरफ उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागे। मुझे पुश्त पर किसी के हाँफने जैसी आवाजें आईं, जो कि करीब होती जा रही थी। साफ जाहिर था कि वो जो कुछ भी था मेरे पीछा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से सिर्फ करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया और चंद लम्हों में ही सब्जियों की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेतों में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब भी अपनी पुश्त पर हाँफने और खर्राटे की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकजी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई, मैंने भागते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही सूरजमुखी के खेत से निकली, मेरा पैर बुरी तरह से रपटा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी, और बामुश्किल 3 सेकंड में वो मखलूक मेरे सर पर थी। मैंने खौफ से आंखें भींच ली। अब घराटे की आवाजों के साथ इस मखलूक की यख ठंडी सांसें मुझे गर्दन की पुश्त पर महसूस हो रही थी। मरकजी गेट बंद था। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी कुत्ते के बुरी तरह से भौंकने और घर्राने की आवाजें, और ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मेरे ऊपर से दूसरी जानब छलांग लगाई हो। ये चचा जान का कुत्ता सिकोटी था, जो न जाने किस वक्त फार्म हाउस में आया था। उसने भी मुझे नामालूम मखलूक के शिकंजे से देखकर उस पर छलांग लगाई थी और उसे कुरेदता हुआ सूरजमुखी के खेतों के अंदर जा गिरा था। कुत्ते के बुरी तरह से घर्राटे की आवाजों के साथ फसल ऐसे हिल रही थी जैसे 2 दरिंदे आपस में टकरा गए हो। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकजी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि गेट खुल गया। चचा और पापा फार्म में दाखिल हुए, जो शायद मुझे गायब देखकर और फिर कुत्ते के घर्राने की आवाज सुनकर फार्म की तरफ भागे थे। मैं बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी।
اور مجھ پہ کپ کپی تاری تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے مجھ پہ سختہ تاری ہو گیا تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں بھی کافی دیر لگ گئی۔ سب میرے قریب تھے اور سب ہی میری حالت پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو پاپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کیا آفات آن پڑی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کس انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب سکیٹو نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی اس علاقے میں۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک عفریت تھا، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپس کے لیے نکل پڑے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا سہا خوف بھی جاتا رہا اور یہ سب محض ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگنے لگا۔ اور چند دن میں واقعی یہ سوچنے لگی کہ کہیں واقعتاً ایسے تو نہیں کہ وہ مخلوق دراصل ایک لومڑ یا کوئی اور مقامی جانور ہو جسے میں تنہائی، خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤنا عفریت سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک ماہ گزر گیا اور میں اس واقعے کو تقریباً فراموش کر چکی تھی کہ گھر میں پھر سے سب کا چچا کے ہاں جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ایک لمحے میں تو میں بری طرح سے جھجکی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی کہ اب بھول کر بھی فارم کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک نظر بھی نہ دیکھا اور اس سے نظریں چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئی۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا، گویا واقعہ سب کو ہی بھول چکا تھا۔ میں چچا کے گھر سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی جہاں چچی کوکنگ کر رہی تھی۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور میرا حال احوال پوچھا۔ بیٹا اوپر جاؤ اور سٹور روم سے اس میں چینی بھر کر لے آؤ پلیز، آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑتے 24 سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دوسری منزل پر پہنچی۔ سٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریکی کا سما تھا۔ میں نے سٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے ہی پڑی تھی۔ میں اسے کھول کر جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی ہی آوازیں سنی جیسی لکڑی کے کسی چیز کو ناخنوں سے کریدا جا رہا ہو، اور میری نظریں خود بخود کمرے کے 24 شیٹ کی طرف گھوم گئی جس پہ وہی عفریت بیٹھ کر پشت میری جانب کیے دیوار کو کریچ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ گیا، زمین پر جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم من کے ہو چکے ہوں۔ تبھی میں نے اسے شیڈ سے اترتے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پہ گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی کے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی
اور میری جان میں جان آئی۔ چاچا نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے ہوئے دیکھا تو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں سٹور کے اندر جائزہ لے رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ خوف اور فکر کے ملے جلے اثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، چاچو نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پر آئے اور باہر صحن کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بامشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ میں آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم پر کام پر لگا لیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا، ایسے جیسے مجھ پر ہر وقت کوئی نظر رکھے ہوئے ہو۔ کسی کونے کھدرے، کسی جھاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں سے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے لکڑی کو کسی نوکیلی چیز سے کریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ آوازیں چوہوں یا چھچندروں کے لکڑی کے تختے پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے کوفت ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں جانب سے دیوار میں سے وہی کھرچن کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور حسب معمول جب شروع ہوتی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے یہ آوازوں نے جیسے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان آوازوں کا پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آہنی ہتھوڑا نکال لایا، اور دیوار پر جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھی اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا، اور وہ دیکھنے میں انتہائی کری اور بد شکل معلوم ہو رہی تھی۔ مگر دیوار کے اندر وہ لاش کہاں سے آئی؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا اس نے ہٹ تعمیر کرتے وقت لکڑی کی 2 پرتوں کے درمیان اسے پھنسا کر کیلوں کے ذریعے اس دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع کی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فی الفور پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے لاش کی جانچ کرتے ہوئے کہا، یہ لاش کم از کم 25 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا اور سرکاری سرخانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک کے متعلق کوائف طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویز فراہم کر دی۔ اس کے بعد المختصر یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی پتہ معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک نوجوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز کے اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چنوا دیا گیا ہوگا، اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی۔
بہت ہاتھ چلائے ہوں گے مگر نہ نکل سکے اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیت ناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ پرسرار لاش سرد خانے سے غائب ہو گئی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد فارم سے وہی لکڑی کریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے کسی کمرے کی دیوار کو ریتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک آفریت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے، لیکن میں نے اور بابا نے اس آفریت سے بچے رہنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ تھا کہ اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ آفریت جان لیوا مخلوق ہے مگر وہ اس صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہوئی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم میں کہیں لکڑی کریدنے کی آوازیں سنائی دیتی یا اس آفریت کی جھلک نظر آتی تو میں یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا وہ آفریت لکڑی کو اس لیے کریدتی کہ اس کی موت بھی لکڑی کرید کھرچنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی کہ اس کا قاتل بھی اسی فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس آفریت کی نظر تم پر پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور سکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گا اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، کیونکہ تم تو ایک لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے، میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم واپس گھر لوٹ آئے، اور تبھی میرے ساتھ خوف اور دہشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلیوں سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھیج لیں اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیات کا ورد کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں، اور وہی خونی آفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا تھا۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل جا گرتی ہوں۔ آن کے آن میں وہ آفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کے ایک ایک عضو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر خوف کے مارے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ آفریت میرے گھر میں کسی اور کے اوپر بھی مسلط ہو جائے۔ میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، غرض ہر جگہ اس بلا کی کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتی، اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل جبر کر کے اسے نظرانداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز میں بھی کمی آنے لگی۔
اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکے بعد دیگرے کئی ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ بھی کروایا گیا، تاہم کسی کو بھی کوئی مرض یا تشخیص نہ ہو پائی تھی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہسپتالز میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آوازیں سنائی دیتی۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے، وہ منحوس آواز سنائی نہ دی۔ پھر سے کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیا وہ آفریت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے، یا پھر اب میں موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا تھا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3-4 دن گزر گئے اور مجھے وہ دوبارہ آوازیں سنائی نہ دی۔ 10 سال بعد اس واقعے کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے کبھی ایسی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی مجھے اس مکروہ آفریت کا سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی تھی، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہ گئی، اور میں نے دوبارہ اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی، جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا تھا، اور اب 10 سال بعد میں ایک پراسٹیکیوٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنا فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں میں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے گرد وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ چاچو نے اور ہمارے ہی شہر میں ایک گھر اور چند دکانیں خرید لیں۔ بقول ان کے اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے ارکان اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی تو دوستو، اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی ہی ہارر مزیدار کہانی اگر سننا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ ہر روز نئی آنے والی یہ کہانی آپ تک صحیح ٹائم پر پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔